شام سے کچھ پہلے ایک روز احمد بن یغلہ نبرہ نام کی عیسائی سلطنت کے مرکزی شہر بمبلونا کے شمالی گرجے کے قریب نمودار ہوا۔ نبرہ کی یہ عیسائی سلطنت اسپین کے بالکل شمالی علاقوں میں واقع تھی۔ یہ علاقہ کبھی اندلس کا صوبہ بھی ہوا کرتا تھا، پھر اس نے ایک آزاد عیسائی ریاست کی حیثیت اختیار کر لی۔ عیسائیوں کی اس سلطنت کے شمال میں فرانس کا علاقہ تھا، مشرق میں سرکست، جنوب میں لوگرونو اور مغرب میں الاوا کا علاقہ تھا۔ اس سلطنت کے بیچوں بیچ کوہستان ابرانس کا سلسلہ شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے، اور تمام علاقے میں اسی سلسلے کی شاخیں جا بجا دور تک پھیلی نظر آتی ہیں۔ اس علاقے سے جو پہاڑی درے اور راستے نبرہ سے نکل کر فرانس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، ان میں سے شازر نام کا درہ تاریخ کے اوراق میں بڑا مشہور و معروف رہا ہے۔ اس سلطنت کا سارا علاقہ نہایت شاداب اور زرخیز تھا۔ کسی دور میں نبرہ کی عیسائی سلطنت نے کافی طاقت اور قوت پکڑ لی تھی، لیکن 6 صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی میں کشتالہ کی عیسائی سلطنت نے نبرہ کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی میں نبرہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کے سارے علاقے کو کشتالہ کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ عیسائیوں کی اس عظیم سلطنت کے 2 بڑے شہر تھے، ایک بمبلونا جو نبرہ کا مرکزی شہر تھا اور دوسرا تاویلہ تھا۔ مرکزی شہر بمبلونا کے شمال ہی میں جو گرجا تھا، اس کے قریب احمد بن یغلہ نمودار ہوا۔ گرجے کے باہر کھڑے ہو کر گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے کچھ دیر تک احمد گرجے کی عمارت کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترا۔ گرجے کے ساتھ ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا گھوڑا باندھ دیا۔ جب وہ اس گرجے اور کلیسا کے صدر دروازے پر آیا اور چاہتا تھا کہ اندر داخل ہو کہ ایک شخص اسے صدر دروازے کے قریب ہی دکھائی دیا۔ اندر داخل ہونے کی بجائے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا اور وہ شخص اس کے قریب آ گیا۔ تب بڑی ہمدردی سے وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں سلطنت لیونا کے علاقے خجندہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ان علاقوں میں اجنبی ہوں۔ کچھ دن پہلے سرواندو نام کے ایک شخص نے اس کلیسا میں رہائش اختیار کی ہے، اس لیے کہ کلیسا کا پادری اس کا عزیز اور رشتہ دار ہے۔ میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا اس سے ملنا انتہائی ضروری اور اہم ہے، اس لیے کہ جو پیغام میں اس کے لیے لایا ہوں، اس پیغام میں اس کی زندگی موت کا مسئلہ پنہاں ہے۔ احمد کی گفتگو سے وہ شخص بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کلیسا کا چھوٹا سا دروازہ کھولا اور پھر کہنے لگا، تم اپنے گھوڑے کو باہر ہی رہنے دو، خود اندر آؤ، میں تمہیں بڑے پادری کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہی اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے یا سرواندو سے تمہیں ملا سکتا ہے۔ بہرحال میں تم پر یہ انکشاف ضرور کرتا ہوں کہ جس شخص کا تم ذکر کر رہے ہو وہ بڑے پادری کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ اس شخص کے ان الفاظ سے احمد مطمئن ہو گیا اور اس شخص کے ساتھ پھر کلیسا میں داخل ہو گیا۔ کلیسا کے دائیں جانب ایک کھلا احاطہ تھا جس میں پادریوں اور کلیسا کے دوسرے کارکنوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ رہنمائی کرنے والا شخص احمد کو ایک عمارت کے اندر لے گیا، پھر اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی رہنمائی کرنے والا مؤدب ہو گیا اور دروازہ کھولنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مقدس باپ، یہ شخص لیون کے علاقوں سے آیا ہے۔ اس کے پاس سرواندوں کے لیے کوئی اہم پیغام ہے اور یہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ بڑے پادری نے ایک گہری نگاہ سر سے لے کر پاؤں تک احمد پر ڈالی۔ آخر میں اس کی نگاہیں احمد کے گلے میں لٹکتی ہوئی سنہری سلیب پر جم گئی تھی۔ پھر وہ شکوک بھرے انداز میں احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس میں شک نہیں کہ سرواندو نے میرے پاس قیام کیا ہوا ہے، لیکن یہ تو کہو کہ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس طرح کا پیغام رکھتے ہو؟ اس پر احمد نے بڑے غور سے بڑے پادری کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میں لیون کے علاقے خجندہ سے آیا ہوں۔ سرواندو نے پہلے وہیں قیام کیا ہوا تھا، وہاں اب بھی اس کا ایک دوست ابن مستنہ قیام کیے ہوئے ہے۔ ابن مستنہ کے ہاں سے ہی اٹھ کر سرواندو یہاں آیا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے سرواندو کی جان کو خطرہ ہے، اس بنا پر میں اسے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ وہ محتاط رہے۔ بڑے پادری نے پھر بڑے غور سے احمد کی طرف دیکھا، پھر اس نے نیا سوال کیا، خجندہ نام کی بستی سے کس نے تمہیں سرواندو کی طرف بھیجا ہے؟ احمد نے پہلے اپنا ہاتھ صلیب پر رکھا، پھر پادری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مقدس باپ،
سرواندو نے پہلے اپنے دوست ابن مستنہ کے ہاں خجندہ نام کی بستی کے ایک چرواہے کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ وہ چرواہا ابن مستنہ کا عزیز اور رشتہ دار ہے۔ وہیں سے اٹھ کر سرواندو آپ کے اس کلیسا کی طرف آیا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے احمد کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑا پادری بولا، کیا تمہیں سرواندو کو خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے ابن مستنہ نے روانہ کیا ہے؟ جواب میں احمد نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، نہیں، یوں جانیں کہ ابن مستنہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جن لوگوں کے خطرے سے میں سرواندو کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے ہی ابن مستنہ اور اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ مجھے اس چرواہے نے سرواندو کی طرف بھیجا ہے، جس کے ہاں سرواندو اور ابن مستنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا ہوا تھا۔ اس چرواہے کا نام مازران ہے۔ احمد جب خاموش ہوا تو بڑا پادری کہنے لگا، تمہاری باتوں سے سچائی کی بو آتی ہے۔ تمہارا لہجہ بتاتا ہے کہ تم خیانت سے کام نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ جو انکشاف تم کر رہے ہو یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سرواندو کو اپنی جان کا خطرہ کسی مسلمان گروہ سے ہے یا نصرانی سے؟ اس پر احمد نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، مسلمانوں کے ایک گروہ سے یقیناً سرواندو اور ابن مستنہ کو خطرہ تھا، لیکن ان کا تو خاتمہ ہو چکا۔ اب ان کے خاندان سے تو کوئی ایسا نہیں جو ابن مستنہ یا سرواندو سے انتقام لیتا۔ دراصل جن دنوں ابن مستنہ اور سرواندو مسلمان تھے، ان دنوں ان لوگوں نے کچھ نصرانیوں پر بڑے مظالم کیے تھے۔ انہی میں سے ایک گروہ ان کے خلاف حرکت میں آیا ہے۔ اس گروہ کے کارکنوں نے ابن مستنہ اور اس کے دونوں ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اب وہ سرواندو کی تلاش میں ہیں۔ لیکن چرواہے مازران نے مجھے سرواندو کی طرف بھجوایا ہے کہ وہ اس کلیسا میں رہتے ہوئے محتاط رہے، ورنہ جن لوگوں نے ابن مستنہ کا خاتمہ کیا ہے وہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، کچھ سوچا اور پھر دوبارہ بڑے پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مقدس باپ، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کی حفاظت اور آپ کی بہتری کے لیے بھی میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ احمد کے ان الفاظ پر بڑا پادری پیلا ہو گیا، آنکھوں میں خوف و ہراس بکھر گیا، پھر کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کیا اس سلسلے میں میری جان کو بھی خطرہ ہے؟ اس سلسلے میں تمہیں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کہو کیا کہنے چاہتے ہو۔ جواب میں احمد بولا، آپ نے چونکہ سرواندو کو اپنے کلیسا میں پناہ دے رکھی ہے، لہٰذا جو لوگ اس کی جان کے درپے ہیں جب اس پر حملہ آور ہوں گے تو آپ پر بھی وہ قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو اور آپ کے کچھ ساتھیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابن مستنہ اور اس کے 2 ساتھیوں کو جب انہوں نے قتل کیا تو وہ اس چرواہے کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے جس کے ہاں ابن مستنہ نے قیام کیا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کی بروقت مدد کی وجہ سے وہ چرواہا بچ گیا۔ احمد رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، مقدس باپ، اس بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرواندو کا آپ کے پاس قیام کسی بھی صورت خطرے سے خالی نہیں۔ اس کا یہاں رہائش رکھنا آپ اور آپ کے قریبی ساتھیوں کے لیے موت کا ایک پیغام ہے۔ بہرحال اس موضوع پر سوچنا آپ اور سرواندو کا کام ہے۔ میں تو صرف سرواندو سے مل کر اسے اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ آگے اپنی حفاظت کا سامان کرنا آپ اور سرواندو کا کام ہے، اور آپ اپنی حفاظت بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ میرا کام خطرات سے آگاہ کرنا تھا، سو میں نے آپ کو بھی ان خطرات سے آگاہ کر دیا ہے جو آپ کے سر پر منڈلا سکتے ہیں۔ اب آپ میری ملاقات سرواندو سے کروا دیں تاکہ جو چرواہے مازران کا پیغام میں اسے دینا چاہتا ہوں اسے پہنچاؤں اور واپس چلا جاؤں۔ احمد کے خاموش ہونے پر بڑے پادری نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، سرواندو اس وقت کلیسا کے اندر نہیں ہے۔ اس وقت وہ روز گھوڑ دوڑ کے لیے شمال کے کوہستانی سلسلے کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ گھوڑ دوڑ کے لیے نکلا ہوا ہے۔ ایسا کرو کہ میں یہاں تمہارے قیام اور آرام کا اہتمام کرتا ہوں، سرواندو جب آ جائے گا تو پھر تم مجھ سے مل لینا۔ اس پر احمد نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، میں یہاں قیام نہیں کروں گا، نہ ہی رکوں گا۔ جو پیغام میں سرواندو کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام دے کر واپسی کی راہ لوں گا، میں رکوں گا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ میری اس علاقے کی طرف رہنمائی کر دیں جہاں اس وقت سرواندو گھڑ دوڑ کے لیے نکلتا ہے۔ بڑے پادری نے کچھ سوچا، ہاتھ کے اشارے سے اس نے احمد کو رکنے کے لیے کہا، اور وہ شخص جو رہنمائی کرتا ہوا احمد کو وہاں لایا تھا اس کے کان میں بڑے پادری نے کچھ کھسر پسر کی، جسے سنتے ہی وہ وہاں سے ہٹ گیا۔
تھوڑی دیر بعد دو مسلح جوان اس شخص کے ساتھ آئے۔ جب وہ بڑے پادری کے قریب آئے تب تحکمانہ انداز میں بڑا پادری ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس شخص کو سرواندو کے پاس لے جاؤ، یہ رکنا نہیں چاہتا اور یہ سرواندو کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ سرواندو اس وقت گھڑ دوڑ کے لیے گیا ہوا ہے، وہیں اس کی اس سے ملاقات کروا دو اور تم دونوں اس کے ساتھ جاؤ۔ احمد نے بڑے پادری کا شکریہ ادا کیا، پیچھے ہٹا، کلیسا سے باہر نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مسلح جوان بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر کلیسا سے نکل آئے۔ کلیسا سے ایک شاہراہ شمال کی طرف جاتی تھی۔ وہ دونوں مسلح جوان احمد کو لے کر اس شاہراہ پر آئے۔ وہاں آ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، پھر انہیں شمال کی طرف سرپٹ دوڑا دیا۔ احمد بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح ان کے پیچھے ہو لیا۔ لگ بھگ 2 میل شمال کی طرف جانے کے بعد جو دو مسلح جوان کلیسا سے احمد کے ساتھ گئے تھے، ان میں سے ایک احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وہ سامنے جو ایک شخص اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا ہے وہی سرواندو ہے۔ میرے خیال میں وہ گھڑ دوڑ ختم کر چکا ہے اور تھوڑی دیر سستانے کے بعد واپس کلیسا کی طرف جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی احمد نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اور ان دونوں کو بھی رکنے کے لیے کہا۔ احمد کے کہنے پر وہ دونوں رک گئے۔ اس پر احمد نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں یہیں رکو، مجھے سرواندو سے ایک انتہائی نازک موضوع پر علیحدگی میں گفتگو کرنی ہے، لہٰذا تمہاری موجودگی کو میں وہاں پسند نہیں کروں گا۔ احمد کے اس سوال پر ان دونوں مسلح جوانوں نے ایک دوسرے کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا، پھر ان دونوں کی شکوک بھری نگاہیں احمد پر جم گئیں۔ پھر ان میں سے ایک احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بڑے پادری کا حکم ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ سرواندو کے پاس لے کر چلیں۔ اس مسلح جوان کے ان الفاظ پر احمد کی آنکھوں میں قہرمانیاں اور چہرے پر غضب چھا گیا۔ اس کی بدلتی ہوئی اس کیفیت کو ان دونوں نے بھی بھانپ لیا تھا، یہاں تک کہ احمد کی کھولتی ہوئی آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی، تم دونوں یہیں رکو، حد سے تجاوز کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر تمہیں میرے اس رویے کے خلاف کوئی اعتراض اور احتجاج ہے تو پہلے مجھے سرواندو سے بات کر لینے دو۔ جب میں سرواندو کے ساتھ پلٹ کر تمہارے پاس آؤں گا تو پھر جس طرح چاہو اپنے جذبات کا اظہار کر لینا، اور اگر تم نے میرا کہا ماننے سے انکار کر دیا تو میں ابھی سے تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ تم دونوں نقصان اٹھاؤ گے۔ احمد کے ان الفاظ پر وہ دونوں سہم سے گئے اور وہیں رک گئے۔ احمد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھا اور جس گھڑ سوار کی طرف ان دونوں نے اشارہ کیا تھا اس کے پاس جا رکا، اپنے گھوڑے سے اتر گیا، چند قدم اس کی طرف بڑھا اور پھر نرم سے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں بمبلونا کے اس کلیسا سے آ رہا ہوں جہاں تم نے قیام کیا ہوا ہے۔ کلیسا کے پادری نے 2 مسلح جوان بھی میرے ساتھ بھجوائے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ میں علیحدگی میں کیونکہ انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے ان دونوں کو وہیں روک دیا ہے۔ احمد جب خاموش ہوا تب وہ شخص بڑے غور سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ گفتگو کا آغاز تو کر دیا ہے، لیکن تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس سلسلے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری گفتگو کا موضوع کیا ہے اور کیوں مجھ سے گفتگو کرنے یہاں چلے آئے ہو؟ احمد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ کہنے لگا، پہلے یہ کہو کہ میرا اندازہ اگر غلط نہیں تو تم سرواندو ہو۔ وہ غور سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں سرواندو ہی ہوں، اور تم ابن مستنہ کے ساتھی بھی ہو۔ احمد نے غور سے سرواندو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً ابن مستنہ میرا ساتھی رہا ہے۔ میں اور وہ اکٹھے ہی خجندہ نام کی بستی میں قیام رکھتے تھے، لیکن میں اب یہاں اس کلیسا میں چلا آیا ہوں۔ کلیسا کا بڑا پادری میرا عزیز ہے۔ احمد نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیا خجندہ سے نکل کر یہاں اس کلیسا میں آ کر تم نے غلطی نہیں کی؟ سرواندو نے کسی قدر غور اور تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیسی غلطی؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس موقع پر احمد نے مڑ کر ان 2 مسلح جوانوں کی طرف دیکھا جو کلیسا سے اس کے ساتھ آئے تھے۔ وہ دونوں شاید اب مطمئن ہو کر اپنی جگہ کھڑے تھے۔ شاید انہیں یہ اندیشہ تھا کہ احمد جاتے ہی سرواندو پر حملہ آور ہوگا اور اس کا خاتمہ کر دے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کے قریب جا کر گفتگو میں لگ گیا ہے تو وہ اپنی جگہ مطمئن ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔
احمد نے پھر سرواندو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سرواندو، تم نے اور ابن مستنہ نے کرتبہ شہر کے سلیمان بن فرح کی طرف ایک پیغام بھجوایا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں اس پیغام کے رد عمل تک خجندہ کی بستی ہی میں قیام کرنا چاہیے تھا، وہاں سے نکل کر اس کلیسا کا رخ تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سرواندو، تم نے اور ابن مستنہ نے سلیمان بن فرح کے 3 پوتوں کا خاتمہ کیا، اور تیسرے کا خاتمہ کرتے وقت اس کے ساتھ ایک صلیب بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایک تحریر بھی بھیجی تھی کہ اس کے خاندان میں سے اگر کوئی ہو تو اس کے قتل کا انتقام لے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرواندو، یہ پیغام بھیجنے کے بعد اس پیغام کا جواب آنے تک تمہیں وہیں قیام کرنا چاہیے تھا، یہاں آنے کی زحمت تو نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ سرواندو نے چند لمحوں تک احمد کی طرف غور سے دیکھا، کچھ دیر اس کی نگاہیں احمد کے گلے میں لٹکتی ہوئی سلیب پر جم گئیں، پھر کہنے لگا، یہ جو سلیب تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے یہ تم نے کہاں سے لی، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ احمد نے تنزیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اس سلیب کو چھوڑو، اس سلیب سے ملتی جلتی اور بے شمار سلیبیں ہوں گی۔ جہاں تک تمہارا یہ پوچھنے کا تعلق ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، تو میں خجندہ سے نکل کر یہاں آ رہا ہوں۔ مجھے تمہاری طرف وہاں کے ایک چرواہے مازران نے بھیجا ہے۔ میں تمہارے لیے ایک پیغام رکھتا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ تمہاری جان کو سلیمان بن فرح کے آدمیوں سے خطرہ ہے۔ سرواندو عجیب سے انداز میں احمد کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم عجیب طرح کی گفتگو کر رہے ہو۔ تمہاری گفتگو نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر تم خجندہ سے آئے ہو اور چرواہے مازران نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے، تو کیا تم ابن مستنہ کو نہیں جانتے؟ کیا اس نے تمہیں میری طرف پیغام دے کر بھیجا ہے یا چرواہے نے؟ احمد نے تنزیہ سے انداز میں سرواندو کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، سرواندو، میں نے آتے ہی یہ احتجاج کیا تھا کہ تم خجندہ سے اس کلیسا کی طرف قبل از وقت آ گئے ہو۔ تمہیں سلیمان بن فرح کے خاندان کے رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ابن مستنہ کیونکہ خجندہ ہی میں رہا، لہٰذا سلیمان بن فرح کی طرف سے جو شخص انتقام لینے کے لیے اٹھا، اس نے ابن مستنہ اور اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھیوں کو جو چرواہے مازران کے ہاں قیام کیے ہوئے تھے، ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب موت کا رخ تمہاری طرف ہے، میں تو یہی پیغام لے کر تیری طرف آیا ہوں۔ سرواندو تنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، سلیمان بن فرح کے خاندان سے ایسا کون سا سورما اٹھ کھڑا ہوا ہے جو کرتبہ سے نکل کر لیون کی عیسائی مملکت میں داخل ہوا، وہاں ابن مستنہ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا، اور جیسا کہ تم اب کہہ رہے ہو کہ اب وہ میری طرف آئے گا؟ اس موقع پر احمد نے ہلکا سا ایک کہکہا لگایا، ساتھ ہی اس نے پشت پر بندھی ہوئی ڈھال اپنے بائیں ہاتھ میں لے لی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ پھر سرواندو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، احمق انسان، موت تمہاری طرف آئے گی نہیں، آ چکی ہے۔ میری طرف غور سے دیکھ، سلیمان بن فرح کے جن 3 پوتوں کا تو نے خاتمہ کیا، ان کا سب سے چھوٹا بھائی میں ہوں۔ میرا نام احمد بن یعلا ہے۔ میں کرتبہ سے نکل کر خجندہ گیا، وہاں ابن مستنہ اور اس کے دونوں ساتھیوں کا خاتمہ کیا، اور اب تجھ پر وارد ہوں گا۔ ذرا اپنی تلوار سنبھال تاکہ میں دیکھوں کہ تو تیغ زنی کا کس قدر بڑا سورما ہے۔ سرواندو کا رنگ پیلا ہو گیا۔ جب ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے تلوار نکالی تو احمد اس پر حملہ آور ہو گیا۔ سرواندو احمد کے 2-3 وار ہی برداشت کر سکا۔ اس کے بعد احمد نے اس کے شانے پر ڈھال دے ماری۔ جس وقت وہ ڈھال کے دوسرے وار کو اپنی تلوار کے دستے پر روکنے کی کوشش کر رہا تھا، عین اسی لمحے احمد کی تلوار بلند ہو کر اس پر برس گئی اور اس کا خاتمہ کرتی چلی گئی۔ سرواندو کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد نے فوراً اپنی تلوار صاف کی، جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے بمبلونا شہر کی طرف بھگا دیا۔ دوسری طرف کلیسا کے دونوں مسلح جوان شور کرنے لگے تھے کہ ایک اجنبی نے سرواندو کو قتل کر دیا ہے۔ احمد نے ان دونوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور ان کے ایک طرف سے گزرتا ہوا جنوب کی طرف ہو لیا۔ وہ دونوں جوان پلٹ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ اس کے پیچھے دوڑانے کے ساتھ ساتھ وہ شور بھی کرتے جا رہے تھے کہ سرواندو کا قاتل بھاگا جا رہا ہے۔ شہر کے قریب جس وقت احمد اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر شہر سے باہر ہی باہر دائیں جانب نکل جانا چاہتا تھا، سامنے کی طرف سے 10-12 کے قریب گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ وہ سب مسلح تھے، ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں تھیں۔
شاید وہ بمبلونا شہر کے محافظ تھے اور کلیسا کے وہ دونوں محافظ جو احمد کے پیچھے شور کرتے آ رہے تھے، ان کی پکار کو سن کر یہ سامنے آ گئے تھے۔ وہ سارے سوار احمد کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ لاچار احمد کو اپنا گھوڑا روکنا پڑا۔ راہ روکنے والوں میں سے ایک آگے بڑھا اور احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوئی غلط حرکت مت کرنا، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرنا، نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ احمد چپ چاپ اپنے گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ اتنی دیر تک راہ روکنے والوں کی سرخیل کے کہنے پر کچھ جوان آگے بڑھے۔ انہوں نے احمد کو گھوڑے پر ہی بیٹھا رہنے دیا، تاہم اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اتنی دیر تک کلیسا کے دونوں محافظ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے سب مسلح جوانوں کو تفصیل بتا دی کہ کس طرح یہ نوجوان کلیسا میں داخل ہوا، کیسے اسے لے کر وہ دونوں سرواندو کے پاس گئے اور کس طرح اس نے سرواندو پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد وہ مسلح جوان احمد کو اپنے حصار میں لے کر شہر کی طرف روانہ ہو لیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان مسلح جوانوں نے بمبلونا کے قصر میں داخل ہونے کے بعد عیسائی مملکت نبرہ کے بادشاہ شانجا کے سامنے اس کا معاملہ پیش کیا۔ جس وقت احمد بن یعلا کو نبرہ کے بادشاہ شانجا کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت شانجا کی بیوی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حقیقت میں نبرہ کی ملکہ تھیوڈورا مملکت کے کاموں میں شوہر کی راہبری اور رہنمائی کرتی تھی۔ شانجا خود ڈھلی ہوئی عمر کا شخص تھا، لیکن اس کی بیوی تھیوڈورا صحت کے لحاظ سے ابھی بالکل چاق و چوبند تھی۔ احمد کو جب شانجا کے سامنے پیش کیا گیا تو شانجا بڑے غور سے کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے مسلح جوانوں نے مجھ پر انکشاف کیا ہے کہ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس نے ہمارے ایک کلیسا کے اندر پناہ لی ہوئی تھی۔ وہ غریب الوطن تھا اور ایسے شخص کا قتل کرنا ایک بھیانک جرم ہے۔ اگر اسے قتل کوئی دوسرے مذہب کا آدمی کرتا تو میں ابھی اسی وقت اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، لیکن تم خود بھی نصرانی ہو، لہٰذا میں وجہ جاننا چاہوں گا کہ آخر تم نے کلیسا میں پناہ لینے والے ایک بے گناہ شخص کو کیوں قتل کیا؟ نبرہ کا بادشاہ شانجا جب خاموش ہوا تب بڑی جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے احمد کہنے لگا، اے بادشاہ، جس شخص کو میں نے قتل کیا ہے اس کا نام سرواندو ہے۔ گو کہ اس نے بمبلونا کے کلیسا میں پناہ لے رکھی تھی، لیکن وہ غریب الوطن نہیں تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا قاتل تھا۔ یہ پہلے نصرانی تھا، اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کرتبہ شہر میں منصبدار بھی رہا۔ اس دور میں اس نے کرتبہ کے گرجاؤں پر اس قدر بھاری موصول لگائے تھے کہ آمدنی میں سے اتنا بھی نہ بچتا تھا کہ پادریوں کی تنخواہیں ادا ہو سکیں۔ جب پادری گھر بیٹھتے تو ان کی جگہ یہ دوسرے لوگوں کو پادری مقرر کر لیتا جو مسلمانوں کی خوشامد کرتے تھے اور جن کو سرکار سے تنخواہ ملتی تھی۔ یہ سارے کام کرنے والا سرواندو ہی تھا جسے میں نے قتل کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہی سرواندو عیسائی شہروں اور ان کے سرپرستوں کا جانی دشمن تھا۔ ایک موقع پر اس نے گرجا کے دو بڑے آدمیوں میں سے، جن میں سے ایک کا نام سیمسن تھا جو ایک رئیس تھا اور دوسرے کا نام افیتوس تھا جو کرتبہ کا اسقف تھا، دونوں پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے ماتحت عیسائیوں میں سے ایک عیسائی سے مسلمانوں کے بزرگان دین کو گالیاں دلوائیں۔ سرواندو نے مسلمانوں کے امیر سے عرض کیا کہ ان دونوں کو بلا کر پوچھا جائے کہ آیا اس عیسائی کا بیان کہ اس نے ان کے بہانے سے مسلمانوں کے بزرگان دین کو گالیاں دیں صحیح ہے یا غلط؟ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کو توہین مذہب کے جرم میں ماخوذ کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر جان کا خوف انہیں اس عیسائی کے بیان کی تصدیق سے باز رکھے تو پھر ان کے ہاتھوں میں خنجر دیے جائیں اور کہا جائے کہ وہ خود اس عیسائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں جس نے الزام لگایا ہے، اور اگر اس سے بھی وہ انکار کریں تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ انہی کے کہنے پر عیسائی نے گالیاں دی تھیں، اور پھر یہ کام مجھ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ مجھے ایک تلوار دے دی جائے اور میں ان تینوں کے سر قلم کر دوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، پھر نبرہ کے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، میں نے جو کچھ کہا ہے اگر آپ کو ان باتوں کا یقین نہ آئے تو اپنے کسی آدمی کو یا مخبر کو کرتبہ روانہ کریں تاکہ واپس آ کر وہ سرواندو سے متعلق آپ کو تفصیل بتائے۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جس وقت یہی سرواندو جو میرے ہاتھوں مارا گیا ہے کرتبہ شہر میں ایک منصبدار تھا، تب اس دور میں وہاں کے پادریوں نے اسے مخاطب کرنے کے لیے طرح طرح کے الفاظ اور القاب استعمال کیے تھے۔ کوئی اسے بد دماغ، کوئی اسے بے حیا، کوئی ظالم،
کوئی غاصب، کوئی غدار، حتیٰ کہ بہت سے لوگ اسے شیطان کا بچہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اے بادشاہ، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر یہ غلط ثابت ہو تو آپ میری گردن کاٹ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا اور پھر مزید کہنے لگا، نبرہ کے بادشاہ، میں مزید آپ پر انکشاف کروں گا کہ یہ سرواندو جو کرتبہ میں کاؤنٹ سرواندو کہلاتا تھا، یہ ایک مفلس کاشتکار کا بیٹا تھا اور اس کا باپ کسی گرجے کی جائیداد کاشت کرتا تھا۔ ایک موقع پر کرتبہ کے امیر نے اس کے سپرد کوئی کام کیا۔ امیر کی خوشنودی کی غرض سے اس نے یہ سوچا کہ امیر کو خوش کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کوشش سے شاہی خزانے میں دولت کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ اس نے اپنے ہم مذہب عیسائیوں پر اتنے موصول لگا دیے کہ وہ مجبور ہو کر عیسائی مذہب ترک کرنے لگے، یہاں تک کہ اس سرواندو نے خود اپنا عیسائی مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں پھر عیسائیت قبول کر لی اور ان علاقوں کی طرف بھاگ آیا۔ اے بادشاہ، جو سرواندو میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے وہ بے گناہ نہیں تھا، وہ ان گنت عیسائیوں کا قاتل تھا، اور ایسے شخص کو قتل کرنا گناہ نہیں ثواب کا کام ہے۔ احمد نے نبرہ کے بادشاہ شانجہ کے سامنے جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ نہیں بلکہ سچائی پر مشتمل تھا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ سرواندو سے ایسے ہی گناہ اور مظالم سرزد ہوئے تھے۔ سرواندو کے دور کے ایک پادری نے سرواندو کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھا تھا، سرواندو زندہ عیسائیوں کی جان تو لیتا ہی تھا مگر مردہ عیسائیوں کی بھی عزت نہ کرتا تھا۔ عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے اس نے عیسائی شہیدوں کی لاشیں گرجاؤں کی قربان گاہوں کے نیچے سے نکلوا کر امیر کے وزراء کو دکھائیں اور کہا، ان متعصب عیسائیوں کو کہ جن مجرموں کو از روئے شرع سزا دی گئی تھی، ان کی عزت انہوں نے ایسی کی کہ گرجا کی قربان گاہوں کے نیچے انہیں دفن کیا۔ احمد کی اس گفتگو سے نبرہ کا بادشاہ شانجہ اور اس کی بیوی ملکہ تھیوڈورا بے حد متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ اس موقع پر تھیوڈورا اپنا منہ شانجہ کے کان کے قریب لے گئی، پھر مدھم سے لہجے میں کہنے لگی، اس نوجوان کی باتوں سے سچائی کی بو آتی ہے، اس کی طرف غور سے دیکھو، گو یہ دراز قد ہے، اس کا جسم بھی بڑا کھڑا اور مضبوط ہے، لیکن یہ ابھی نوعمر ہے، اس کی داڑھی اور مونچھیں بھی اچھی طرح نہیں آئی، یہ سچا لگتا ہے، لہٰذا اسے سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ملکہ تھیوڈورا رکی، پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، ہماری بیٹی انفنٹا کشتالیہ کے نواب گونزالیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ اگر ہم نے اسے کسی سے نہ بیاہا تو یاد رکھنا وہ گونزالیز سے مل کر ہمارے خلاف کوئی سازش بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ میں ملکہ رہوں گی اور نہ ہی تم نبرہ کے بادشاہ بن کر رہ سکو گے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ حالات کو اپنی گرفت میں کرنے کے لیے ہم انفنٹا کو اس نوجوان سے بیاہ دیں۔ اس کی طرف غور سے دیکھو، دراز قد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور نوعمر بھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بیٹی انفنٹا کو اس سے بڑھ کر کوئی اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ جب تک ملکہ تھیوڈورا بولتی رہی شانجہ دھیمے دھیمے مسکراتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تب اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھیوڈورا، تمہارا مشورہ انتہائی درجے کا درست اور بجا ہے۔ یہ نوجوان واقعی اس قابل ہے کہ اسے میری بیٹی کے ساتھ بیاہ دیا جائے، لیکن فی الحال میں اسے رہا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اس کا جرم معاف کر کے اسے رہا کر دیا تو یاد رکھنا گرجے کا بڑا پادری جس کے ہاں سرواندو نے پناہ لی ہوئی تھی وہ مذہبی عدالت اور مذہبی قوتوں کو میرے خلاف حرکت میں لے آئے گا، جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فی الحال گرجے والوں اور پادریوں کا منہ بند کرنے کے لیے میں اس نوجوان کو زندان میں ڈال دیتا ہوں۔ جب کچھ دن گزر جائیں گے تو میں دیکھوں گا کہ حالات کیسے ہیں۔ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو زندان سے نکال کر ہم بڑی خاموشی کے ساتھ اس کا نکاح انفنٹا سے پڑھا دیں گے، اور پھر یہ میری بیٹی انفنٹا کے شوہر کی حیثیت سے قصر کے اندر ہی قیام کرے گا۔ میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ملکہ تھیوڈورا نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر شانجہ نے آواز دے کر کسی کو بلایا۔ اس کے پکارنے کے جواب میں اس کا چوبدار اندر آ گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے شانجہ نے چوبدار کو اپنے قریب بلایا۔ تھوڑی دیر تک اس کے کان میں خسر پسر کرتا رہا۔ جب تک وہ چوبدار سے کچھ کہتا رہا، چوبدار مسکراتا رہا۔ پھر چوبدار پیچھے ہٹا اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہ احمد کو قصر سے باہر لے گیا۔ قصر سے نکل کر اس نے کچھ آدمیوں کو اپنے پاس بلایا۔ احمد کے گھوڑے کو اس نے استبل کی طرف واپس بھجوا دیا۔ احمد سے اس کا کوئی ہتھیار واپس نہ لیا گیا۔ جس حالت میں تھا اسی حالت میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا، اور زندان میں ڈالتے وقت داروغہ نے صاف طور پر اس سے کہہ دیا تھا کہ زندان میں تمہاری حیثیت ایک قیدی کی سی نہیں
بلکہ ایک معزز مہمان کی سی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔